پیسہ ہے میاں صاحب قوم پر ٹیکس، حلال اشیاء مسلمانوں چیزوں پر ٹیکس ہے، پتہ پیس توڑی پڑی ہے، پتہ نہیں ہے ہمیں تعلیم جو ہے۔ فرعون نے لگایا تھا امیروں پر ٹیکس، آج تک اس کی شکایت ہے۔ ارے شبرات لیلۃ القدر، شبرات ہر ایک کی توبہ ہوتی ہے، لیکن جو حاکم ٹیکس لگاتے ہیں، حضرت علی لکھتے ہیں اس رات بھی ان بےایمانوں کی توبہ نہیں ہے، یہ ایسے بڑے بےایمان ہیں۔ ٹیکس حلال اشیاء چیزوں پر ٹیکس، سوچا کبھی؟ نہیں، ملا کی بات تو فوراً نظر آتی ہے، ادھر نہیں آتی۔ ملا کا جرم تو نظر آ جاتا ہے اس قوم کو، ادھر بےایمان نہیں دیکھتے، ٹیکس حلال اشیاء۔ ارے غور سے سننا، فقیر اسے کہتے ہیں جس کی آمدنی کم اور خرچہ زیادہ۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ آمدنی کم ہو خرچہ زیادہ، وہ فقیر ہے اسلام میں۔ حکومت ہر صاحب تصرف اس کو دے کیونکہ اس کا خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، لیکن یہ ٹیکس اس کو چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑ۔ ارے میرے پاس ہے پنڈی اسٹاف کا محمد حسین ہے، وہ کہتا ہے جی 5,000 میری تنخواہ ہے، 3,000 کرایہ ہے، 2,500 بل آ گیا، 5,500 میں کھاؤں کہاں؟ میں نے اسے 1,000۔ کوئی بھائی مانو ایسا غریب بھی تمہیں ٹیکس، اور ٹیکس بھی ہزاروں گنتی میں نہیں ہے، بھائی مان ٹیکس بھی ٹیکس ہے۔ پیراسیٹامول 65 روپیہ 75 روپیہ کلو پر ٹیکس ہے، جو 200 دیہاری کماتا ہے سورو تمہیں ٹیکس دے 75 روپیہ گھی پر۔ یار کوئی سوچو تو صحیح، ادھر ظلم کے پہاڑ کیوں نہیں نظر آتے؟ کیوں امن دے ہو گئے؟ کیوں بچے جو ہم دے رکھے ہیں اس سور فیکٹری میں جہاں سور بن رہے ہیں، دیاں بیٹے اس میں دے رکھے ہیں، بے ایمان میلاد منائی جا رہی ہے، کیسی فراڈ قوم ہے۔ دوسرا بل سوچا کو نہیں، مولوی کا جرم بل پر ہم ادھر آئے نہیں، جب ہم مر گئے ہیں۔ وہ اکبر الہبادی کہتا ہے پاکستان کی قوم کے نام کہ بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے، قوم کو دیکھو مردہ بھی ہے موجود ہے، پاکستانی قوم کو دیکھو یہ ہے سور مردہ، چل پھر بھی رہی ہے، کھا پی بھی رہی ہے، پتہ کوئی نہیں۔ بل بل مجھے ریسٹ ہاؤس میں افسر لے گیا، یقین کرو 10 بجے دن کے، بلب بھی چل رہے تھے، اے سی بھی چل رہے تھے، پکھے بھی چل رہے تھے، بندہ کوئی نہیں بیٹھا۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا وہ نام مراد یہ بند کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا 2-2 لاکھ ان سوروں کی تنخواہ ہے اور بل دے رہی ہے غریب عوام، یہ کیوں بند ہے؟ کیوں 16 روپے یونٹ ہو گیا؟ وہ سور کے بچے تم بل دو۔ مہنگائی کے خلاف نواز نے جلوس قوم ساتھ تھی۔ ارے جس کی بجلی جا رہی ہے محلہ تک کسی کو کنیکشن نہیں ہے، گیس بھی جو جا رہی ہے کنیکشن کسی کے پاس نہیں ہے، کروڑوں روپے کا بل بنتا ہے۔ رابرات پہلے تو دے پھر دیکھ مہنگائی ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ محکمہ مال، انار، وابڈا، کالج، یہودی پرستی، فالج، یہ تھانے، پولیس، فوج، یہ سب بل تم دے رہے ہو۔ 16 روپے بن گیا، کیوں بن گیا 3 روپے والا؟ 2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے جج کی، لیٹرین میں بھی اے سی لگا رہا ہے اور بل دے رہا ہے جو 200 دیہڑی دھوپ پر کما رہا ہے۔ کیوں یار ایسے اندھے کیوں ہو گئے؟ بے ضمیر ہو گئے۔ بزرگ فرماتے ہیں مومن پایک وقت 2 چیزیں برداشت نہیں کرتا، محکومیت اور ذلت۔ یہ بےایمان کا کام ہے کہ محکوم بھی رہے پھر حاکم ذلیل بھی کرے۔ حقوق و فرائض، یہ بہنچو سکول والے جو ہیں یہ حقوق کا نعرہ لگائیں گے، فرائض۔ اسلام نے حقوق و فرائض دونوں کی تقسیم کی ہے، جس انسان کے حق ہیں اس پر فرض بھی ہیں۔ یہ حقوق کو یہودی نے کہا ہم حقوق کا نعرہ لگائیں گے، بے وقوف مسلمانوں کو سنائیں گے، تو یہ حقوق کیا جو میں چاہوں مجھے ملے، فرائض سے محروم ہو جائیں گے۔ فرائض بھی ہیں، حقوق اسلام تقسیم کرتا ہے۔ بیوی کا حق ہے مرد پر، وہ مرد پر فرض ہے، بیوی کا حق ہے۔ پھر مرد پر حق ہے بیوی پر، وہ مرد کا حق ہے بیوی پر فرض ہے۔ اسی طرح قوم کے فرائض حکومت پر، حکومت کے حقوق۔ قوم کا حق ہے کہ حاکم اس کو مال جان عزت کا تحفظ دے، یہ حکومت پر فرض ہے اور قوم کا حق ہے۔ جائز تنقید، جائز مشورے، جائز مطالبات عوام کا بنیادی حق ہے۔ یہ بولنے نہیں دیتے سور، ہمارا حق ہے۔ سورو تم پر کوئی فرائض بھی ہے مال کا تحفظ جان عزت کا، تو سورو ڈاکو ہو، تم بیٹھے کیوں ہو؟ لوٹنے کے لیے۔ حقوق کا نعرہ، فرائض سے محروم، بس ہر ایک بندہ اپنے حق، بیویوں کے حق۔ پتہ نہیں وہ کیا دیتے ہیں، ناچ رہی ہے
کلب میں ناچ رہی ہے، بک ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں بیوی کو کیا حق دینا چاہتے ہیں، سر بدن پھر رہی ہے، اور حقوق بیویوں کے ان پر کوئی فرائض نہیں ہے، حقوق کو فرائض. تو بجلی کا بل، یہ ہم تم پر، یہ دو بڑے ظلم ہیں اس تعلیم کے، دو بڑے ظلم. اور ظلم تو بہت ہے، میں بیان کروں، ہے سارا ظلم، رواداری رحم ہے ہی نہیں، ایمان سے سارا ظلم ہے. پس کے رکھ دیا قوم کو. پوری دنیا پھرو، خدا کی قسم پاکستان جیسی حکومت عوام کی دشمن پوری دنیا میں نہیں، چاہے کافر ہیں، مجوسی ہیں، یہودی، اتنا عوام کا دشمن نہیں ہے جتنا پاکستان کی حکومت عوام کی دشمن ہے. اور پوری دنیا پھرو، پاکستان جیسی بے غیرت عوام بزدل بھی کہیں نہیں ہے. ہم بھی انتہائی بزدل اور بے غیرت ہیں. کوئی ہمارے لیے، ہم نے اپنے لیے جب ہم خود انسان خود نہ خود روئے، اللہ تعالیٰ ان کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک انسان خود نہ طلب کرے. اللہ ہے کوئی نامراد سیاستدان، کوئی ہے حق کہنے والا، وہ نامراد. یہ تم نے 500 ایکڑ میں محلات بنائے، یہ بیچو غریبوں کو، 2 مکان، غریبوں کے مکان کہہ رہے ہو. قرض اتارو، ملک سنوارو، زمین خریدو اور مال اتارو، جتنا پیسہ تھا مال میں لگا. اندھار ہے. جج کو خرید کر لیا انہوں نے، جج بیٹھا ہے، یہ یوسف کو تمہارا پیسہ پیر سے منگاؤ. سپریم کورٹ کے جج کو انہوں نے خرید لیا ہے ہر ایک کے خلاف. وہ ان سے نہیں پوچھتا بھی نواز تیرا جو 500 ایکڑ میں مال لاتا ہے یہ کہاں سے بنائے تم نے. اب نہ عدلیہ رہی نہ کوئی. وہ ایک بادشاہ نے کہا، بندے گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ یا حضرت عذاب آنے والا ہے. آپ نے فرمایا عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے. عرض کی عدلیہ صحیح کام. فرمایا جاؤ آرام سے سو جاؤ، عذاب نہیں آتا. یہاں عدلیہ بھی رشوت کھائے، کیا بدلے. ایک بات، 2 باتیں کروں گا یار، آپ کا وقت بھی لیا، میں بھی بوڑھا بندہ ہوں، قسمت سے آیا ہوں، اور یہ باتیں جو ہے نا میں جو کر رہا ہوں ان کا وزن میں جانتا ہوں، بے وقوف نہیں سمجھنا. کتنا وزنی باتیں ہیں مجھے پتا ہے، جان لگا کر یہ میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں نا مراد بے ایمان ملا کہ علاج سنت ہے. بھائی ایسا پھیلا ہوا ہے بات، یہ علاج سنت ہے. کسی نے بتایا بے ایمان نے آپ علاج سنت؟ آپ نے تو کرایا ہی نہیں. علاج سنت کیسے ہو گئی بے ایمان ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک حکیم گیا، مہینہ بیٹھا رہا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاوا روزی کمانے آیا تھا، مریض تو میرے پاس ایک نہیں آتا. آپ نے فرمایا حکیم یہاں سے چلا جا، یہ لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں، بیمار نہیں ہوتے. کہنا تو یہ تھا کہ سنت علاج ہے، بے ایمانوں نے کہہ دیا کہ علاج سنت. جس طرح کوئی کہے ہماری قوم بھی پیچھے، نہ سوچنا ہے بتانے والا کوئی ہے. ملا خود دین سے فارغ ہے، وہ قوم کو کیا بتائے؟ وہ تو ہے پیٹ کے پیچھے، دندے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. پیٹ پلے چاہے قوم کو کچھ ملے نہ ملے. پولیو کے قطرے، پولیو ہمارے پاس کاغذ رکھے ہیں کہ ڈاکٹر سارے انگریزوں نے، اس نے انٹرنیٹ میں دیا، آپ ہی نمبر میں. انہوں نے بہت بڑی بھائی، عورت میں اووری ہوتا ہے جو توجہ مادہ تولیدی، اور مرد میں ٹیسٹیٹ. اسی طرح انہوں نے کہا یہ پولیو کے قطرے جو ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. یا تو بچہ بنے گا، نہیں بنے گا تو پھر بڑا ہو کر خسرا ہوگا. یہ پولیو کے قطرے، کینسر اور ایڈ ہمارے پاس رکھا ہے، آپ نمبر لے کر نکال کرتے ہیں. اس نے کہا مسلمانوں کی قوم جیسا بے وقوف دنیا میں ہے نہیں، کہ عراق کا تو 5 لاکھ بچہ مار دیا امریکہ نے، اور ادھر پولیو پہ. پھر اس نے کہا یہ محکمہ عالمی ادارہ محکمہ صحت کی گنتی کے مطابق پوری دنیا میں 600 پولیو کے مریض ہیں. کیڈر ڈاکٹر جو عالمی ادارہ محکمہ صحت میں رہا ہے، 600 مریض ہیں. اس کے لیے امریکہ کو بڑا جوش ہے. اور ایڈ، کینسر، شوگر، دل کے دورے، یہ ادھر میں دوائیاں مہنگے کیے جا رہا ہے جہاں لاکھوں بندے موت. 600. ارے تم یہاں بتاؤ پولیو کا کوئی ہے بیمار؟ تم میں بتاؤ، یہ عام مرض ہے نہیں.
اور بےایمانو مرد سے پہلے علاج کرنا اسلام میں حرام ہے. ہر بندے میں پولیو کا اتنا بے وقوف بےایمان ہو گئی قوم کہ ہر میں پولیو کے جراثیم ہے. اس نے کہا سوڈان میں فیکٹری قائم کی تھی عراق کے 5 لاکھ بچہ عراق کا مار دیا دوائی بند کر کے. ادھر بچوں کو قطرے پلائے جا رہے ہیں. سوڈان میں اس نے کہا فیکٹری قائم کی تھی عراق کے بچوں کے لیے. امریکہ نے بم مار کر تباہ کر دیا. پھر انٹرنیٹ میں ہم نے دیکھا ایک میرا مرید ہے وہ انٹرنیٹ میں لے آیا تو بندر کھڑے ہیں چیر رہے ہیں. بندروں اس نے کہا بندروں کے خسروں میں ہوتا ہے کینسر اور پھیپھڑوں میں وائرس ہوتی ہے ہیٹ. یہ دونوں نکال کر ڈیسپرین بھی دکھائی دوا جو بیئر کمپنی بنا رہی ہے اس کا ڈاکٹر بول رہا تھا ان میں ڈیسپرین میں انہوں نے دکھایا کہ کینسر اور وائرس ہے. باقی دوائیاں جو بیئر کمپنی مائنس کا یا رب العالمین یہ شیطانی فتنے اور یہودیوں کے فتنے سے تیری پناہ سے بچ سکتے ہیں ورنہ ہم بچ ہی نہیں سکتے. اللہ کی پناہ مانگیا کرو ان ظالموں سے. بچوں کو لانا سے تم پر بڑوں کو بم آتا ہے بچوں کو قطرے ہو بےایمانو. یہ اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اور تمہاری اچھائی جو ہے وہ کافروں کا دکھ ہے. وان تصبکم سیئات یفرحوا بها تمہیں بیماریاں پہنچے تو کافر خوشیاں مناتے ہیں. تو قرآن کی حقانیت میں نے آنکھوں سے دیکھی. وہ انٹرنیٹ میرا مرید دے آیا تو ادھر وہ بندروں کو چیر رہے ہیں پولیو کے قطرے بن رہے ہیں سب کچھ دکھایا. پھر وہ بیئر کمپنی کا ڈاکٹر کہتا ہے بڑا میں بندر لایا مجھے پتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے لیے اصل میں کینسر لایا. میں ایمان سے کہہ رہا ہوں قرآن کی حقانیت. تو عورتیں مرد کھڑے ہیں انگریز وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں کینسر آپ پھیلانے والے ہیں. وہ کہتا ہے ہاں. تو ایسے ٹھا ٹھا ناچ خوشیاں آؤ تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں انٹرنیٹ پہ خوشیاں منا رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا تمہاری بیماریاں ان کی خوشیاں. ومن اصدق من اللہ کی لو اللہ کو نبی کہہ سچا ہے. مر جو گی مر بچے لاکھوں صدق دشمن کو دودھ ملے بزرگ دے اور یہودی جہاں سارا دیا دشمن کی دا سپارے اللہ تعالیٰ یہود نے سارا دے ہاتھ سے اتارین سا کودے سے ملا پی کے دا سپارے سنایا ہی نہیں قوم کو. افتؤمنون ببعض الکتاب ہوتا بعض کتاب کا حصہ منے دو بعض ساری کو بے ایمانوں کیوں ہوئے منے دے. مجھے اسلام آباد کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یورپ میں میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کہا مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پاس پولیو کے قطرے اور حفاظتی ٹیکوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. ایک بات مجھے دوسری کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں میں اسلام آباد کا ڈاکٹر ہوں اگر کوئی نہ پلائے تمہیں ڈرائیں دھمکائیں پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی قانون نہیں ہے. ویسے یہ کریں بھی کہ ہم بچوں کو ماریں اپنوں کو کہاں یا مرد پولیو کی اس نے پولیو کے نام پر نام مراد تمام قوم کو برباد کر کے رکھ دیا. اور قوم بھی موسلا اندھا موسلا بے ایمان بے وقوف. خدا کی قسم بزرگ فرماتے ہیں جس کو دشمن دوست کا پتہ نہیں دینی اور دنیاوی وہ دنیا میں برباد ہو کر گزرا جاتا ہے. ہمیں دشمن دوست کا پتہ ہی نہیں ہے. میرا حق تھا بتانا. عالم ہوتا ہے حکم متصل بالقول اصلاح احوال وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے پڑھا نہیں سکتا. میرا صرف فرض تھا جو میں نے ادا کیا آپ کو پہنچایا. پھر میں ان سکول والوں کی بے وقوفی بتاؤں سمندر میں ملاؤ وہ بھی دیوانے پاگل بے ایمان ہو جائیں. مسلمانوں آخری بات ہے لقب کیا ہوتا ہے اور نام کیا ہوتا ہے. جب عموم میں اشتراک نہ ہو خصوص میں ہوتا ہے. ارے ساری دنیا محمد سین رکھے گی جب ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا وہ بے ایمانو لقب کیسے ایک ہو سکتا ہے. ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا تو لقب خاص کیسے ہو بے ایمانو تو ہو سکتا ہے. بے ایمان جو کر دیا سارے کنجر سارے مجوسی سارے یہودی سر بے ایمانو سر کا مانو جناب علی کرو گے کافر ہو جاؤ گے. نیکالے بھی سر تھا وہ بھی سر کہتے ہیں. جس کو کہہ دو بے دین کو جائے دو کنجر کو کہہ دو جس کو سر کہہ دو یہ انگریزی لقب ہے. سر مانا جناب علی. کافر کو اللہ نے کالا نام بالوں مدد کتے سور سے بد فرمایا ہے. کافر کی تعظیم کرنے والا کافر ہے ہمارا بھائی. تو کافر کو جناب علی کہو گے تو پھر سر مانا کیسے جناب علی ہو. کالے سر کہو اس کو جناب علی. کنجر کو جناب علی مجوسی یہودی
بے دین جس کو کنجس کہہ دو سر، یہ نہ اس سے بچو۔ ہمارے لقب اپنے حضرت صاحب، میاں صاحب، خان صاحب، مولانا سردار صاحب، صوفی صاحب، رانا صاحب، چودھری صاحب، ارے سب کو چودھری صاحب نہیں کہہ سکتے، ایک نبی کا لقب۔ کیا بتاؤں اس بے وقوف قوم کو کہ لقب کیا ہوتا ہے اور نام کیا ہوتا ہے۔ کافر محمد سے نہیں رکھے گا ہم رام سے در، جب کوئی اس کا ہمارا نام ایک نہیں، بھائی مانو لقب کیسے ہو۔ میں سر مانا کرتا ہوں دلہ، یقین کرو میں کل سر تھا نہیں، ہمارے اپنے لقب۔ پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی، مائیں خواتین تقریر کرتے تھے تو خواتین و حضرات، وہ خاتون جنت سے تعلق تھا۔ اب وہ سور نے بنایا لیڈیز، لعنت لیڈیز، جس کو دیکھو لیڈیز، سکھنی لیڈیز، یہودن لیڈیز، کنجری، امتیاز ختم کر دیا۔ ہم خوش ہیں، انگریز نے بڑا لقب دیا لیڈیز۔ ہم لیڈیز کہتے ہیں جس کا 100 قسم ہو، مسلمانوں اپنے لقب، اپنی تہذیب مت چھوڑو۔ دنیا میں اسلام جیسی تہذیب ہے نہیں اونچی، اور دنیا میں بدتمیز جیسی تہذیب یہودی کہ ابو ہمارا اسلام میں ہے، ملا بتاتا ہے سور کھلے نہیں لگیں گے۔ ہمارے اسلام میں ہے کہ چادر پیچھے آ جائے نا نماز پڑھتے پڑھتے، پتھر نہیں ہٹا اس کو فوراً، لیکن پچھلے بندے کو جب فوٹو نظر آئے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا چادر پیچھے آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو بینٹ پتلون چھوٹے چولے والے ڈھوئی اوپر ایسے نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ بےایمانو اپنی ان کی نماز نہیں ہے، لوگوں کی نماز بھی چٹ کرتے ہیں کہ ابو ٹیڈی، ماں لیڈی، اولاد سور دی بچی ساری ٹیڈی۔ تو میں گھر جاتے ہو کہ ہاں، میں کہ بیٹی تو ہے لیڈی، مستور یا خاتون ہوتی تمہیں جوتے لگاتی، ننگے ہو کر نام مراد۔ جس کو دیکھو نوجوانوں کو آنکھیں بند کرنی پڑتی، فخر سے بات رہے ہیں کیسے ہم، کیسا اسلام، عقل، ایمان، عقل، ہم کدھر چلے گئے؟ ہم اسلام ایمان رہا ہی نہیں۔ گھر گئے کرو نا، گھر دروازے پر رک گئے کرو۔ میں سنا تھا جو یہ صدی کیسی پرفتن ہے، عورتیں بھی میلاد مناؤ، برائی کو نیکی سمجھے، عورتیں بھی میلاد ہو، لانتی ہو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عورت کی آواز بہر جاتی ہے وہ قوم برباد ہو کر مر جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا نہیں سنتا۔ یہ میلاد اور تم نے کیسے نامراد انہوں نے رواج نکالے ہیں، سور جہل آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ گھر گئے کرو، اعوذ باللہ، بسم اللہ، درود شریف، کلمہ شریف پڑھ کے گئے کرو۔ ایک بندہ تھا، بیویوں سے لڑتی تھی، جھگڑے فتور، شیطان کے 9 بیٹے ہیں، گھر میں رہتا ہے، جس کا کام ہی یہی ہے، تکلیف دیتا ہے، لڑاتا ہے، جھگڑے۔ تو پیر کے پاس گیا، بیوی مجھ سے لڑتی ہے، ہر وقت ہمارے گھر فساد رہتا ہے، آپ نے یہی وظیفہ بتایا۔ کچھ دن کرتا رہا، کبھی بھول گیا، ایک دن گیا، بیوی اٹھ کر قدموں گر پڑی، اس کی بڑی خدمت کی، کھایا پلایا، وہ گیا پیر کے پاس، آپ نے فرمایا شیطان نکل گیا، فرشتہ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر رات کے سوئے کرو، یا رب العالمین میں اپنے آپ کو، اپنا مال، گھر والوں کو، ساتھ کو تیری امان میں دیتا ہوں۔ باہر جاؤ تو اسی طرح اپنے آپ کو سواری پر چلو، حادثات کی صدی ہے، وقت نہیں میں بتاتا کہ کیسی حادثہ یہ صدی کی کتنا شکایت ہے۔ یا رب العالمین میں آپ کو سواری، سائیکل، موٹر، پیسے، سب شے میں تیری امان میں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، درود شریف، کلمہ شریف پڑھ کر چلا۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 باتیں میری یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر رکھے۔ تو آخر دعوانا غلط تھی۔ اب میں حاضر ہوں، کوئی سوال، میری بات غلط نکل سکتی ہے، کوئی غلط بات ہو سوال بندہ کر سکتا ہے۔ موقوف ہے کہ چل گئی۔